آج کل آپ دیکھیں معاشرے کے اندر گھر بگڑ رہے ہیں، طلاقوں کی کثرت ہو چکی ہے، عدالتوں میں آپ جائیں ڈگری لینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں میرے بھائی، طلاقوں کی، خلع کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس چیز کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کوئی سفر کا مہینہ نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی نحوست نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر شادی کرا دی تو اس وجہ سے نحوست پیدا ہو گئی۔ تاریخ کا آپ مطالعہ فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں اسی مہینے کے اندر ہوئی ہیں۔ اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر شادی کرتے ہیں۔ جہاد کے حوالے سے، جہاد کتنا بڑا حکم ہے اسلام کا، اس کے حوالے سے جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ سفر المظفر کے اندر نازل ہوئی ہے۔ تو آج کل گھروں کے اندر جو طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سفر کوئی مہینہ وغیرہ نہیں ہے۔ اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ والدین کی غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھنا ہے اپنے اولاد کے ساتھ۔ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں جو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ایک تو دیکھیں، ہم والدین کے حقوق بیان کرتے رہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین کو ستانا نہیں چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ بھی کرنی چاہیے۔ کم از کم والدین اپنے اولاد کے ساتھ اتنی فرینڈلی ہونی چاہیے کہ ایک بیٹا اٹھ کر اپنے والد کو اپنا ما فی الضمیر تو بتا سکے کہ میرے دل کے اندر کیا چیز ہے۔ اب شادی کے معاملے میں والدین کس طرح غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ اولاد سے پوچھا نہیں۔ اب عاقل بالغ بیٹی ہے، عاقل بالغ بیٹا ہے، اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے والد نے نہیں پوچھنا ہے۔ عموماً دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے، شہروں کے اندر یہ چیزیں کم ہیں۔ والد کی پگڑی کا مسئلہ ہے، والد کی عزت کا مسئلہ ہے، بیٹی بے شک جہنم میں چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ بیٹی کو اپنی عزت کو بچانے کے لیے بیٹی کی اس جگہ کے اندر شادی کرا دیتے ہیں جہاں پر وہ راضی نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے گھر پھر بعد میں ٹوٹتے ہیں۔ جب بیٹی راضی نہیں ہے، بیٹا راضی نہیں ہے، تو بعد میں ان کے اندر نباہ کیسے ہوگا؟ تو والدین کی جانب سے جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اس کو درست کرنا ہوگا میرے بھائی۔ اگر گھروں کے اندر سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز درست ہو جائے تو والدین کو یہ چیزیں درست کرنی ہوں گی، اور اس دن سے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا جس دن سے ہر شخص یہ سوچنا شروع کر لے گا کہ میرا داماد میرے اندر جو اوصاف ہے اس طرح کا ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے نا، میرے اندر کتنے اوصاف ہیں، میں کتنا پانی کے اندر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے داماد عطا کریں گے وہ بھی تو ان صفات کا ہونا چاہیے۔ اگر انسان یہ چیز نہیں مانگ رہا ہے کہ میری طرح نہیں ہونا چاہیے، تو پھر انسان کو اپنے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ غلطی ہے۔ جب انسان خود منافق ہوگا، خود بے نمازی ہوگا، خود بد کردار ہوگا، اور وہ توقع رکھتا ہو کہ ایک اچھا انسان جو ہے اس کا رشتہ، اس کی نسبت میرے ساتھ جڑ جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو والدین کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا، خاص طور پر ماؤں کو اس چیزوں کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے کہ بیٹیاں ہوتی ہیں یا بیٹے ہوتے ہیں، اولاد والدین کے سامنے بول نہیں سکتی ہے، لیکن والدین ان کی ما فی الضمیر کا خیال نہیں رکھتے ہیں، بعد میں جا کر گھر کیا ہو جاتے ہیں، تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ بالفرض اگر ایسا رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو کم از کم دوسری جو وجہ ہے عدم برداشت۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص کے اندر جو ہے عدم برداشت ہے، برداشت کا مادہ ہے ہی نہیں ہے، برداشت کرتے ہی نہیں ہیں ہم کسی چیز کے اندر۔ تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ تو بہت نازک رشتہ ہوتا ہے۔ انسان ہے، اگر ایک لڑکی بیاہ کر لائے ہیں تو وہ انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر طرح کی غلطی ہو سکتی ہے اس سے، وہ روبوٹ تو نہیں ہے، وہ انسان ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق انسان چلائے گا اس کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوگا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، تم میں سے بہتر وہ ہے۔ تو بیوی کی مثال جو ہے ٹیڑھی پسلی کی طرح ہوتی ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس کے ساتھ تو اسی حالت کے اندر گزار کرنا ہے، اور یہ کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ایک حسن ہے میرے۔ تو ایک، والدین اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، دوسرا عدم برداشت جو ہوتی ہے، برداشت نہیں کرتے ہیں، سسرال ارد گرد باتوں سے باتیں نکلتے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، پھر گھر تباہ برباد ہوتے ہیں، خاندان برباد ہوتے ہیں، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اس چیز سے۔ تیسری وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ مادہ پرستی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا معیار کیا ہوتا ہے کسی کو رشتہ دینے کے لیے؟ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، وہ کس طرح لگژری زندگی گزار رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے،
اس کی جاب ہے یا نہیں، ہم دین کو دیکھتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و جمال کو بھی دیکھیں، مال کو بھی دیکھیں، لیکن فظفر بذات الدین، دیندار جو ہے اس کو ترجیح دیں۔ دین جب دین کو ہم ترجیح دیں گے تو دین کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں پھر ان کو انسان سنبھال لیتا ہے۔ اسی طرح آج کل ہمارے گھروں کے اندر جو ہے بیٹیوں کے ہاتھوں میں، اسی طرح جو بیٹے ہیں ان کے ہاتھوں میں بے دریغ موبائل کا استعمال جو ہے یہ بھی فساد کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ فساد کی طرف کیسے لے کر جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ دیکھیں، آج کل اگر ایک جوان کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے، کام تو وہ نہیں کر رہا ہے، فرسٹ ٹائم میں اسکول چلا گیا، واپس آتا ہے، اس نے ٹائم تو پاس کرنا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے یا تو وہ غلط سائٹ پر چلا جاتا ہے یا وہ غلط دوستیوں کی طرف چلا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے۔ پھر وہاں سے لو میرج اور فلاں وہ چیزیں ہوتی ہیں، نوجوان اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج کی تحقیق کے مطابق 80% جو رشتے ہیں، 80% خلا اور طلاق کے کیسز جو ہیں وہ لو میرج کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری بہن بیٹیاں گھروں کے اندر موبائلوں میں کیا کرتی ہیں، یا نوجوان بھی جو ڈرامے نکلے ہوتے ہیں، فلم بینی ہو گئی، یہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کے اندر ہم پڑھ کر پھر وہی وہاں پر جو ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر ساس بہو کو لڑایا جاتا ہے، بیٹے کو باپ کے خلاف کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ ایک بچہ ایک بچی دیکھتے دیکھتے اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی حقیقی زندگی کے اندر، حالانکہ وہ تو ایک ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ وہاں پر تو کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے گھر کیا ہو رہے ہیں؟ برباد ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس چیز کے اندر بھی کوشش کریں کہ موبائل فون، ان چیزوں کا بے دریغ استعمال، اپنے بچے کو اگر ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی چیز دینی ہے تو اس کے ہاتھ میں دین تھمائیں میرے بھائی، قرآن اس کے ہاتھ میں تھمائیں کہ کل اس کی زندگی گلے گلزار بن جائے۔